بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بھی تحقیق کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکتی اور گوندھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنات کو اس سے پہلے ایک لو والی آگ سے پیدا کیا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگوں کے اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مستقدمین اور ایک مستاخرین. مستقدمین اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، یعنی جب موقع مل جائے فوراً کر لیتے ہیں، وہ دیر نہیں کرتے، نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیتے ہیں، نیکی کے کام کر کے وہ اپنی آخرت کی پہل دنیا سے زیادہ تیاریاں کرتے ہیں. مستقدمین کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص نیکی کا درجہ رکھا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو نیکی کا موقع مل جائے فوراً کر لینا چاہیے، وہ انتظار میں نہ رہے کہ یہ کام کر کے پھر نیکی کا کام کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت ہی پسند کیا ہے اور ان کے لیے خاص درجات بتایا ہے کہ جو لوگ سبقت کرتے ہیں، فوراً بڑھتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو، پورے اپنے وجود کو اور اپنے پورے جسم اور روح کو ایسا بنائے رکھنا چاہیے کہ نیکی میں پہل کرے اور گناہ میں کوتاہی کرے. لیکن اس کا الٹا ہے، آج ہم گناہ میں بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں. آج کا انسان گناہ کرنے کے لیے شوق سے آگے بڑھتا ہے. آج کا انسان گناہ کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں کرتا ہے. آج کا انسان گناہ کرنے کے لیے وہ بہت سارے ایسے آسان راستہ بھی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ گناہ کا کام ہم خود کر لیں، اور نفس اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. لیکن اس کے برخلاف انسان اور ہماری اور آپ کی آج عادت فطرت ہے، نیکی کے کام میں 1000 بار سوچتے ہیں، 1000 بار اس کے لیے ہم بہت ہی غور و فکر کرتے ہیں، کروں یا نہیں کروں، کروں یا نہ کروں.
اور پھر اس کی طرف اپنے نفس اور اپنی روح کو ایسا زبردستی جیسے کسی قیدی کو قید خانے میں لاتا ہو، اسی طرح اس کو ہم نیکی کی طرف گھسیٹ کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ ہے آج ہمارے اور آپ کے یہ جسم اور روح کی حالت۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا کہ نیکی کے شوق کم ہو گئے اور گناہ کا شوق زیادہ ہو گیا؟ جبکہ اس سے پہلے والے لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی کی حالت یہ تھی کہ وہ نیکی کے شوق میں آگے آگے تھے اور گناہ میں بہت پیچھے، اور نیکی میں وہ سبقت کرتے تھے، چاہے جان ہی کی کیوں نہ باری آ جائے، جان کیوں نہ خطرے میں دکھائی دے رہا ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے بہت کوششیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو ابھارتے تھے۔ اور ہر ایک کی عادت تھی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، مجبور ہو، سب کے حالات اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہزاروں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگ بہت ہی مجبور پھر بھی نیکی کا اگر موقع ملے تو آگے۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی اور جب صحابہ بھاگ کر کے جا رہے تھے اور منافقین بھاگ کر کے پیچھے ہو رہے تھے، تو اس وقت میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ عنہ، بوڑھے عمر دراز صحابی تھے، دونوں پاؤں ان کا نہیں تھا، لنگڑے تھے، وہ مجبور تھے، پاؤں تھا لیکن لنگڑے تھے، وہ چل پھر نہیں پاتے تھے، ایک عمر بھی تھی۔ لیکن جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جنگ کی طرف بھاگ کر کے صحابہ نکل رہے ہیں، ابھی جنگ بدر سے فارغ ہوئے اور ابھی فوراً اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اونٹ لاؤ اور مجھے اس پر بیٹھا دو، میں بھی جاؤں گا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بھی جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ کیا کریں گے آپ جا کر کے؟ کہا کہ شہید ہو جاؤں گا، یہی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جاؤں گا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، یہ بہت اچھا موقع ہے، پتہ نہیں پھر ایسا موقع آئے یا نہ آئے، اس لیے اونٹ لاؤ۔ بیوی بھی کیسی بیوی تھی، اللہ اکبر! ہم اور آپ کہیں گے کہ ظالم بیوی تھی، ہے نا آج کے سوچ میں، کہ اپنے شوہر کو موت کے منہ میں ڈال رہی، یہی تو لوگ کہیں گے۔ اس کو تو بچانا چاہیے تھا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن یہ بیوی کیسی ہے کہ اس کے لیے اونٹ لا دیتی، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بیٹھا دو اس پر۔ بیوی بیٹھا دیتی، جانتی ہے بیوی، کیا جان رہی ہے کہ جنگ میں جا رہے ہیں، کوئی پارک تفریح گاہ میں نہیں جا رہے، کوئی ولیمے کی دعوت میں نہیں جا رہے، کوئی کھانے پینے کے محفل اور سرور کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جہاں جان کی بات ہے، لہذا ان کو بیٹھا دیتی ہے اور کہا کہ اب روانہ کر دو، ہم لے کے چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ! اور یہ کیا ہے؟ مستقدمین، نیکی میں پہل، پتہ نہیں پھر موقع آئے گا نہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں گے، چھوڑو سو جاؤ، یہ ہے ہماری عادت، چھوڑو ابھی ظہر میں کام ہے، عصر میں کام ہے، مغرب میں پڑھ لیں گے، یہ ہے ہمارے نیکی کا معاملہ، چلو آج نہیں کبھی اور کر لیں گے، یہ ہے ہمارے دل اور نفس اور روح کی کیفیت۔ حالانکہ جو آدمی فجر کو فجر کے وقت میں پڑھے گا اس کا ثواب، اور ایک آدمی ظہر کے وقت فجر پڑھے گا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ وقت کا تعین اللہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اس وجہ سے نیکی کرنے میں پیچھے مت رہیے، بلکہ بڑھتے رہیے۔ عمر جس طرح گھٹتی ہے، نیکی کو بڑھاتے رہیے، پھر وہ لوٹ کر کے عمر نہیں آئے گی نیکی کمانے کے لیے، وہ عمر پھر لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ آج ہم لوگ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، پریشان ہیں، کوئی عذر ہے، کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اشارے کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کچھ نہیں، مجبوری ہے تبھی تو۔ لہٰذا وہ وقت اب یاد آتے ہیں کہ کاش کہ وہ صحت آج بھی ہوتی تو ہم بھی اسی طرح سجدہ رکوع کرتے۔ لہٰذا نیکی ہے ابھی کر لیجئے، ورنہ کبھی ایسا ہوگا کہ جھک بھی نہیں سکیں گے۔ ابھی پڑھ لیجئے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی پڑھ نہ سکیں۔ اس لیے نیکی میں سبقت۔ لنگڑے صحابی ہیں، پاؤں کے مجبور ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جاؤ، چلنا، پہنچ گئے، شہادت ہو گئی۔ اب ان کی لاش اٹھا کر کے گھر کی طرف لانے کے ارادے میں ہیں لوگ،
لیکن لاش احد کے میدان سے اٹھتی نہیں، جنازہ اٹھتا نہیں، جہاں ہے وہیں پڑا ہوا ہے، اونٹ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ہے رسول اللہ ان کا جنازہ یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، آپ بھی کوشش کیے لیکن نہیں ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر یہیں سی قبر بناؤ، یہیں دفن کر دو۔ بیوی سے معلوم کیے تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ان کو میں نے اونٹ پہ بیٹھا دیا اور یہ بالکل بیٹھ گئے سنبھل کر کے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر کے عرش کی طرف دعا کیے، اے اللہ دوبارہ ہم کو اپنے گھر کی طرف لوٹا کے نہیں آنے دینا، جا رہا ہوں شہادت کی نیت سے، یہ موقع پھر دوبارہ پتہ نہیں آئے، مجھے میری گھر کی طرف مت لوٹائیے اللہ۔ یہ ہے نیکی کا جذبہ۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے ہمارے اور آپ سے کہ آ کر کے جان کٹا لو، جان شہید کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، یہ وقت اور حالات پر ہے۔ اللہ بس اتنا کہہ رہا ہے کہ بستر چھوڑ کر کے آ جاؤ، فجر کی نماز پڑھو۔ اللہ اتنا ہی کہہ رہا ہے ظہر میں اگر تجارت کاروبار دکان پہ بیٹھے اٹھو اور آ کر کے نماز پڑھ لو۔ اللہ ہمارے اور آپ سے اور یہ نہیں بہت بڑی بڑی قربانیاں مانگ رہا ہے، بلکہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو جھوٹ مت بولو۔ اللہ اتنا ہی کہہ رہا ہے پہلے بدکاری کیا اب مت کرو، دھوکہ دیا تھا مت دھوکہ دو، سود رشوت کھایا تھا مت کھاؤ۔ اللہ ہی چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہی اس وقت کے بہت بڑے قربانیاں ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، موقع جب آ جائے، جب موقع آ جائے، انتظار مت کیجیے بڑھاپے کا، انتظار مت کیجیے غربت کا، انتظار مت کیجیے کسی اعلیٰ اولاد کی کو ان کے آنے، ان کے جانے، ان کے بننے سے ہم نیک آدمی بنیں گے، نہیں، بلکہ جب موقع فوراً کر لینا چاہیے۔ وہ جذبات بھی سنیے، پڑھیے، دیکھیے صحابہ کس طرح مستقدمین کے عمل میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ نبی صف لگا رہے ہیں جنگ بدر میں، کیا کر رہے ہیں؟ جنگ بدر میں جانے کے لیے صحابہ کا صف۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، چوتھے جز میں پوری تفصیل بنا۔ صحابہ صف میں کھڑے ہیں، نبی جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی مجبوری ہو تو ان کو نہیں لے کر کے جائیں گے، ان کے گھر میں اگر کوئی مجبوری ہے تو ان کو بھی نہیں لے کر کے جائیں گے، لیکن جذبے میں سب نکل گئے تھے، سب نکل گئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ آدمی جو مجبور ہے، جو کسی طرح پریشان ہے اور کسی طرح اس میں وہ طاقت اور ہمت اس وقت میں نہیں ہے، تو ان کو نہیں جانا ہے، یا ان کے گھر میں ان کی ماں خدمت کی ضرورت ہے، یا ان کی بیوی کی کسی مسئلے میں مبتلا ہے، یا اور کوئی گھر کے تقاضے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہیں لے کر کے جائیں گے، یہ جذبے میں نکل رہے ہیں۔ وہ لوگ، وہ بچے جو صفوں میں گھس گئے ہیں جذبے کے ساتھ میں کہ ہم بھی آج کیا کریں گے، آج ہم بھی جاگ شہادت۔ آج تو وہی تو ہوا کہ نبی کے نام پر بچے بھی نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ وہی وہ تاریخ ہے۔ کون سی تاریخ؟ وہی وہ تاریخ ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بیوقوف تھے جو ایسا کر گئے ویسا کر گئے، یہ جملہ کہنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن ذرا اس کے پیچھے غور کیجیے۔ ایک تاریخ ہے، جہاں بڑے نکلتے تھے تو بچے بھی نکل جاتے تھے، ان میں بھی وہی جذبات ہوتے تھے، ہم بھی کوئی نیکی کے کام کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھے تمہارے گھر کی حالت کیا ہے، تم کیسے ہو، جانے کے لائق ہو؟ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اور نکالنے سے پہلے اس کے گھر کے حالات کو دیکھو تو یہ جانے کے لائق ہے یا نہیں۔ یہ سال 6 مہینے چلے اور جتنے بھی دنوں کے لیے اگر باہر جانا ہے اور اس کو ہم بھیج رہے ہیں، اس کی تشکیل کر رہے ہیں، تو پہلے اس کے گھر کے حالات کو دیکھو کہ ایسا تو نہیں ہے دین کے کام میں لگا ہو اور اس کے گھر میں فاقہ آ جائے، اس کے گھر میں فاقہ اور غربت کی وجہ سے کہیں ایمان میں کمزوری آ جائے، بال بچوں کو کہیں حرام کھانے کی نوبت نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان میں اور کوئی دشواری پریشانی گناہ کرنا لازم ہو جائے۔ اس لیے یہ حکم ہے پہلے اس کے گھر کے جائزہ لو۔ آج کو گھر کا جائزہ نہیں لیتے، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے گا، اللہ سنبھالے گا۔ اللہ ایسا نظام نہیں بنایا ہے، اللہ ایسا نظام نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اسباب کے تحت رکھا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کسی کو تشکیل کر کے بھیجنا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، جانا اللہ کے راستے میں بہت اچھا ہے، دعوت و تبلیغ بہت اچھی چیز ہے، بھلائی کی باتیں بتانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن بھیجنے والا پہلے اس کے گھر کے حالات کو تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کرے، پوچھے اس سے کہ بھائی تمہارے گھر کی نوعیت کیا ہے، کھانے پینے کے انتظام ہے یا نہیں ہے، تمہاری بیوی کی کیا ضرورت اور تقاضے ہیں، تیرے ماں باپ کی کیا تقاضے ہیں۔ اگر یہ سارے تقاضے پورے ہیں تو الحمدللہ چلو،
اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے پاس وسعت ہے بھیجنے والے کو تو پہلے اس کے گھر کا انتظام کرو، پھر اس کو لے چلو اور پھر اس سے دین کا کام اور خدمت لو، تب یہ دین قبولیت اور محبوبیت مقبولیت پھر انشاءاللہ اور سبحان اللہ، اللہ دیکھ لے گا، اللہ چلا لے گا، اللہ کر دے گا۔ اس طرح سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے جہاد نہیں ہوئے، اس طرح سے دین کے کام کرنے والے کام نہیں کیے، بلکہ وہ ہر چیز، اور ایسا کہنے والا خود اتنا اعلیٰ یقین والا ہو تب ہوتا ہے وہ کام۔ خیر عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، نبی صفوں کو دیکھ رہے، مستقدمین بول رہا ہوں، نیکی میں بڑھیے، آج ضرورت ہے اس کی۔ جس طرح سے لوگ گناہ میں بڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا دماغ، بچے کا دماغ گناہ میں اس وقت میں ہے، کیا عورت، کیا مرد، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہر ایک آدمی دماغ لگائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز موبائل پر دیکھ لیے، سب دماغ لگا رہے ہیں، بچے بھی دماغ لگا رہے ہیں کہ یہ کھیل، یہ تماشے، یہ کہاں سے یہ نکلے گا، کون سا ایپ، کون سا یہ ہم سسٹم ڈالیں اس میں جو یہ کام ہو جائے گا۔ عورت مرد سب دیکھ رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں، یہ پروگرام کہاں سے ملے گا، یہ ناچ گانے کس سے ہوں گے، اس کو کون سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو وہاں سے یہ ہمارا پروگرام سیٹ ہو جائے گا۔ بچہ، عورت، بیوی، بچے سب دماغ لگا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کیا تجھے 10 سورتیں یاد ہے نماز کے لیے صحیح طور سے؟ اس پر کبھی ہمارا دماغ نہیں لگتا ہے۔ ہم نماز 70 سال سے پڑھ رہے ہیں، ذرا کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر کے پوچھ لیں بھائی میں ایسے پڑھتا ہوں، ذرا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس میں دماغ نہیں لگتا ہے ہمارا اور آپ کا۔ جوان پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی اپنی نماز صحیح درست کرنے کے لیے، وضو درست کرنے کے لیے کبھی امام صاحب سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، وہاں دماغ نہیں لگتا ہے، وہاں ہماری فکریں نہیں آتی۔ آج گناہ کی طرف پورا معاشرہ بھاگا جا رہا ہے، گھرانہ بھاگا جا رہا ہے، کمائی دولت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، میں بھی کماؤں، تم بھی کماؤ، سب کرو، سب خوشیاں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی طرح نیکی کی بھی فکر ہو، نیکی کے بھی تبلیغ ہو، نیکی کی بھی دعوت گھر میں ہو۔ کہیں ہم نے سورہ یاسین پڑھ لی ہے، اے میری بیوی تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے سورہ کہف پڑھا، تو نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہے؟ بچوں سے پوچھئے کہ تم نے کچھ درود شریف پڑھ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس میں بھی کبھی دماغ تھوڑا لگائیے، کبھی اس کی بھی فکریں کیجئے، اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سارے کام کرا دیں گے، سارا کام اللہ کر لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ذرا حرکت کرو نہیں، باقی سارا کام ہم کر دیں گے۔ اللہ کے قبضے میں حالات، اللہ کے قبضے میں حالات، اور دور کی بات نہیں، ابھی جو حالات ہمارے ملک کے ہیں دیکھ لیجئے ایک نظارہ، چند دنوں میں اللہ نے نقشے کو بدل دیا، بدلا ہے نہیں بدلا؟ پورے ملک کی شکل دیکھیے، چند دنوں میں اللہ نے کسی کی آہ پر میں ملک کے حالات کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج آگ لگانے والے، پتھر مارنے والے، گاڑیوں کو جلانے والے، دکانوں کو جلانے والے، ریلوے اسٹیشن کو خراب کرنے والے، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ نمازی پہنچے، یہ مسلمان پہنچے؟ میرے بھائیو بزرگو، اللہ حالات کو بدل دیتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، جب یہ کفر اور جب یہ لوگ شریر فتنہ فساد کرنے والے اگر زمین پر نفرت کی آگ بھڑکائیں گے، ہم بجھائیں گے، تم نہیں بجھاؤ گے، تمہارا کام ہے صرف آنکھ سے آنسو نکال کر کے مجھ سے مانگنا۔ شفقت کیجیے، صف لگ رہی ہے، اللہ کے رسول صف لگ دیکھتے دیکھتے اس کو بھی پوچھے، اس کو بھی پوچھے، سب پوچھے۔ 2 بچے ملے تھے نا، جس کا نام کیا تھا، کوئی بتائیں گے؟ اگر 20 ہیرو ناچنے والے کے اگر فلم والے کا نام پوچھا جائے سب بتا دیں گے۔ یہ 2 بچوں کے نام جس مسلمان کو نہیں معلوم ہے تو وہ اس میں ایمان کا جذبہ اور حرارت کہاں سے پیدا ہو؟ بتا دو بیٹے۔ نا معاذ اور معوذ بدر کی جنگ میں کون تھے؟ صف میں لگے ہیں دونوں بھائی۔ یہ کیا ہے؟ مستقدمین، سبقت کرنا، ہم بھی جائیں گے۔ آج بچوں میں ایسی روح، ایسی روحانیت، ایسے جذبے پیدا کر دے کہ وہ کھڑا رہے ہمارے نکلنے سے پہلے دروازے پر، ابا ہم بھی چلیں گے مسجد میں نماز پڑھنے۔ گھر میں بنائیے ایسے بچوں کو، وہ اٹھ جائے پہلے اور وہ کہے کہ ابا آپ اٹھیے، چلیے نماز ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ جس دن ایسا گھر میں ماحول بن جائے گا تب آپ سمجھیں گے ہاں پکے سچے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس پہ محنت کیجئے،
اس طرح سے بچوں کو دیندار اور نمازی اور نماز کی فکر، نیکی کی سبقت، شوق پیدا کرنے کے لیے حکومت کے لوگ نہیں آئیں گے کہ وہ آ کر کے ہمارے گھر میں دین کی بات بتا دیں گے، ہم کو کرنا پڑے گا۔ معاذ و معوذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو چھوٹا بھائی ہے یا دونوں بھائی ہیں، پنجے پر کھڑے ہو کر کے اونچائی دکھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مستقدمین۔ دونوں بھائی آپس میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ہم لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ایسا کرو ذرا پنجے پر کھڑے ہو، ذرا اونچے، دیکھ لیں گے نبی تو ہم لوگوں کو پاس کر دیں گے۔ کس چیز کے پاس ہے یہ لڈو مٹھائی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی ولیمے میں جانے کے لیے نہیں، جنگ بدر جہاں دشمنوں کی ایک بڑی طاقت ہے۔ دونوں کھڑے، اللہ کے رسول دیکھے تو کہا کہ بیٹا تم لوگ نہیں جا سکتے ہو، نہیں جا سکتے ہو، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، یہ بڑوں کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ ہم لوگ بھی جائیں گے، ہم طاقتور ہیں۔ اللہ کے رسول نے بڑے بھائی کو طے فرما دیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر جانے ہی تیرے شوق ایسے ہیں تو یہ جا سکتا ہے، معاذ جا سکتا ہے، معوذ نہیں جا سکتا۔ اللہ بڑا جائے گا، چھوٹا نہیں۔ کیا جذبہ تھا! چھوٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو بڑا سمجھ کر کے، طاقتور سمجھ کر کے اس کے انتخاب کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ میرے پاس طاقت ہے۔ اللہ اگر ہم دونوں میں کشتی کرا دیں گے میں بڑے بھائی کو ہرا دوں گا۔ آج گیم میں ہمارے بچے ہرا رہے ہیں، بھائی بہن دونوں مل کر کے کھیل رہے ہیں اور ہار گئے تو تالیاں گھر میں پیٹی جا رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا، ماں بھی دیکھ رہا، شاباشی تالیاں بجا رہے ہیں۔ کہاں سے دین آئے گا؟ کہاں سے مسلمانوں کی کامیابی آئے گی؟ کیسے وہ ماں باپ جو ایسے حالات پر تالیاں اور بچوں کو شاباشی دے دے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے میرا مقابلہ کرائیے، کرائیے، میں بھی جاؤں گا، اس لیے اس سے زیادہ طاقتور نہیں۔ کیا نبی نے بھی جذبہ دیکھا، کشتی بھی ہوئی، دونوں کا مقابلہ ہوا، ہمارے دونوں کا پیار انداز۔ چھوٹا بھائی نے بڑے کو کیا کہا؟ بھائی آپ ہیں طاقتور، آپ کی عزت احترام میں رہے، لیکن آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے بدر میں جانے کے لیے، اس لیے ذرا آج آپ شکست کھا جائیے، ہے شکست کھا جائیے، آپ ہم کو بھی ساتھ میں لے کے چلیے۔ جان بوجھ کر کے بڑا بھائی گر جاتا اور چھوٹے بھائی کو کامیاب کرا دیتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چلو دونوں چلو، اور جا کے بدر کے میدان میں کیا کبڈی کھیلیں وہ لوگ، کیا گیم کھیلیں وہ لوگ، کیا گلی ڈنڈے کھیلیں وہ لوگ، کیا کیے وہ لوگ؟ بار بار نگاہیں دوڑا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کبھی حضرت علی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے کہ اس محفل اور مجمع میں، اس جماعت میں کون ہے ابو جہل؟ قصہ سنتا آ رہا ہوں کہ اس نے مکے میں بھی میرے آقا کو ستایا، برا بھلا کہا ہے، آج شاید وہ آیا ہے کیا یہاں پہ؟ اگر ہے تو ذرا بتاؤ، آج اس کا کام ہم دونوں بھائی کریں گے۔ اللہ ایسا بڑا سپر پاور طاقت جو ابو جہل کو سمجھتے تھے، اس سے ٹکر کون لے رہا ہے؟ یہ ہے مستقدمین۔ سبقت کیجئے، بڑھیے، بڑھائیے، پاؤں مت کھینچیے، بڑھیے، آ بیٹا تو بھی نماز، آ بیٹی تو بھی نماز۔ یہ ہے دعوت۔ اپنا گھر پورے دین اور دینداری سے خالی رکھ کر کے آج ہم لوگ صرف دعاؤں کے سہارے پر جینا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مر جاؤں گا تو امام صاحب ہر جمعہ میں مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کر دیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اتنے آسانی سے اگر دعائیں مغفرت سے، دعائیں سے اگر جنت مل جاتی تو اللہ اکبر، نبی سب کے لیے دعا کر دیتے تو بدر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے بھائیو بزرگوں، مستقدمین بنیے، گناہ کو چھوڑیے، پیچھے کیجیے، نیکی میں آگے بڑھیے۔ بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے؟ کسی نے اشارے سے بتا دیا وہ ہے، دوڑ گئے، چپٹ گئے۔ اور اللہ نے متکبروں کا انجام چھوٹوں سے کرایا ہے۔ نمرود کا انجام مچھر سے کرایا، کس سے کرایا؟ فرعون کا انجام ذلت کے ساتھ پانی میں ڈبا کر کے کرایا۔ ابو جہل کا انجام دو معاذ اور معوذ بچوں سے قتل کروایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، جتنا متکبر بنو گے اتنے ہی تم کو ذلیل کر کے واپس بلاؤں گا۔ آج یہ دنیا میں جتنے بھی متکبرین ہیں ایک دن نظارہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین کیسی سزا انہی کے لوگوں سے اللہ دلائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ایمان میں پختگی، نیکی میں سبقت، بڑھنا۔ اذان سنتے ہی دوسرے کاموں میں مت رہیے، اذان سنتے ہی دوسرے کاموں میں مت لگیے،
بستر چھوڑیے، دکان چھوڑیے، جہاں موقع ملے مصلی ڈالیے، نماز پڑھیے، جھوٹ مت بولیے، بدکاری مت کیجیے، حرام کاری مت کیجیے، کسی کو ستانے کے لیے بیٹھ کر کے تدبیریں مت کیجیے، سیدھی سادھی روزی روٹی کما کر کے اللہ کے دربار میں پاک صاف پہنچنے کی نیت کیجیے۔ اور یہ سب چیزوں کے دنیائی فکروں میں وہ حملہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، اس کا نمٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے ہم کو کام وہ کرنا جو اللہ ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور مارنا، جلانا، ختم کرنا، بادشاہ کو زمین پر گرانا اور یتیم کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ملک کا آباد کرنا اور ویران کر دینا، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے نیک اور شریف انسان بننا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم دونوں کے حالات جانتے ہیں، مستقدمین کون ہیں، کن کے دلوں میں نیکی کا جذبہ ہے، کن کے دلوں میں میری محبتوں میں نکلنے اور نیکی حاصل کرنے کا ہے، والمستاخرین، اور مستاخرین کو بھی جانتے ہیں، جو پیچھے اٹکنے والے۔ کیا ہے؟ پیچھے اٹکنے والے، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، موقع آئے گا تب کر لیں گے، ابھی دیکھیں گے کیا کریں گے، ابھی کچھ اور کر لیں گے، بعد میں آخرت بنائیں گے اطمینان سے۔ یہ ہے پیچھلے والے لوگ۔ کیا ہیں؟ پیچھلے والے لوگ۔ تو پہلی مجلس میں میں نے بھائی بزرگ بہت سارے واقعات اور بہت ساری تفصیلات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا، اور اس پر تھوڑی سی آج بھی روشنی اس لیے ڈالا کہ آج ہمارا نفس، ہماری طبیعت، ہماری فکر، ہمارے ذہن، ہماری سوچ پیچھے رہنے کا ہے۔ کس میں؟ نیکی کے کام میں پیچھے رہنے کے، دنیا کے کام میں نہیں۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک کھلاڑی ہیں۔ کیا ہے؟ ایک سے ایک کھلاڑی ہیں دنیا کے معاملات میں، ایک سے ایک کھلاڑی نکلے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں، بزرگ حضرات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آگے دیکھو کامیاب ہو گئے، قرآن کہتا ہے پیچھے دیکھو تب تم کامیاب ہو گئے۔ پیچھے دیکھنے سے مطلب نبی کو دیکھو، اور صحابہ کو دیکھو، ان لوگوں کی پاکیزہ زندگی کو دیکھو۔ دنیا میں ہم تم کو امتحان اور آزمائش کے دائرے میں لا کر کے چھوڑا ہے، یہاں عیش و آرام کرنے کے لیے ایمان والوں کے لیے نہیں بھیجا ہوں، بلکہ یہاں آزمائش کے ساتھ تم کو ہم آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ نیکی کی فکریں زیادہ کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جائے گا، ہونا بالکل طے ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ جو فرشتہ اسی سے نہیں ہوگا، باقی سب سے ہوگا۔ اس لیے گناہ ہونا لازم ہے، یہ ضروری بھی ہے، اور کرتا ہے آدمی نہ چاہتے ہوئے۔ اللہ اس کا علاج توبہ رکھا ہے، فوراً توبہ کیجئے، فوراً معافی مانگیے، فوراً اس کے مقابلے میں دو چار نیکیاں زیادہ کر لیجئے۔ آج آپ نے اگر کوئی گناہ زیادہ کیا ہے تو آج کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لیجئے، کوئی گناہ کام کر لیا ہے صدقہ خیرات کر دیجئے، نبی پاک کی سنت چھوڑا درود شریف پڑھ لیجئے، کچھ کیجئے نہیں کہ اس کی برکتیں ملے گی فوراً۔ اس لیے والمستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، ہم دونوں کو جانتے ہیں، دونوں کو جانتے ہیں۔ یہاں کتنے بھی اپنی شان دکھا لیں گے ہم بڑے نیک ہیں، نہیں، جب تک کہ اللہ نہیں بنائے گا نہیں بن سکتا۔ اس لیے بڑھیے، اللہ خود کہہ دے یہ میرا بندہ نیک ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھاؤں گا 2 چیزیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں، انسان سمجھتا ہم بڑے بہادر، بڑے طاقتور، بہت ہی خوبصورت، ہم جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے انسان، ہم تم کو ایک کھنکتی اور گوندھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے؟ ایک مٹی سے پیدا کیا ہو تم کو، اس سے زیادہ تیری حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ آیت کریمہ یاد کیجئے، منہا خلقناکم منہا وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کب پڑھتے ہیں یہ؟ ولیمے کے دعوت میں۔ ہاں کب پڑھتے ہیں اس کو؟ جب کسی بھائی کو دفن کرتے ہیں تب یہ مٹی ڈالتے وقت پڑھنے کا نبی نے حکم دیا۔ کیا کہا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان تیری حقیقت، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لایا، کہاں لایا؟ پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ اٹھا کر کے میدان محشر میں کھڑا کر دوں گا۔
ہماری اور آپ کی حقیقت اتنی ہے. پھر انسان کو اتنی خوبیاں کس چیز سے آئی؟ انسان کو اتنا بڑا پھر درجہ اللہ کس طرح سے دیا؟ کیا ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان اتنا افضل بہتر بن گیا اور بنا دیا گیا؟ جبکہ انسان کی حقیقت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آپ کہیں گے کہ مٹی تو کچھ بھی نہیں، مٹی کب پتہ چلے گی؟ جب کب رکھ دو مٹی میں. اس لیے پورا جسم وجود کہاں واپس ہوتا ہے؟ مٹی میں ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. اور روح کہاں جاتی ہے؟ عرش کی طرف جاتی ہے. روح عرش سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے وہاں سے آئی ہے وہ. اور یہ جسم ہمارا پورا کہاں ہے؟ مٹی کا ہے. اس میں ساری چیزیں مٹی کی لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ پھل کھایا، آم کھا رہے ہیں نا آج کل، کہاں سے پیدا ہوا وہ؟ کس سے پیدا ہوا؟ مٹی سے پیدا ہوا. اللہ ہے وہ کرشمہ، اس کی طاقت ہے کہ رنگ و برنگ بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے ارے عجیب و غریب، مٹی سے تو مٹی کا عنصر اس میں ہونا چاہیے، مٹی کا رنگ ہونا چاہیے. لیکن اس قدرت کا نظام کو دیکھیے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر میں مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں. ایک طرف آم ہے، ایک طرف انار ہے، ایک طرف انگور ہے، ایک طرف سیب ہے، لیکن سب کے رنگ، سب کے مزے، سب کی چیزیں الگ الگ ہے نہیں. وہی اللہ رب العالمین نے مٹی کی پیدا کی چیز کی شکلیں اور صورت، اس کے ذائقے بدل دیا. لہذا ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کس سے؟ اس کا تعلق مٹی سے. کپڑا ہو، کھانا ہو، پانی ہو، سواریاں ہو، یہ سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ لوہا کہاں سے؟ مٹی سے. دھات کہاں سے؟ مٹی سے. سونا کہاں سے؟ مٹی سے. چاندی تانبے کہاں سے؟ مٹی سے. مٹی سے ہے نا. روئی کہاں سے؟ مٹی سے. کپاس کے پودے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہاں سے. پھر اس سے روئی نکالیں، اس سے روئی سے پھر کپڑے بنے. کہاں سے ہوا یہ؟ دودھ پیتے ہیں، رنگ برنگ کی مٹھائیاں کھاتے ہیں. جانور کہاں کی چیز کھاتے ہیں؟ مٹی کا. گھاس کہاں پیدا ہوا؟ اس کے پتے کہاں سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. تو یہ پورا جسم ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ مٹی ہے. اور اس جسم کے استعمال کی بھی چیزوں کو اللہ نے کہاں بنایا ہے؟ مٹی کا بنایا ہے. مٹی سے وہ چیزیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو دوسری غذا دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں دوسری ایک مخلوق ہے، کیا ہے؟ جنات. لیکن ان کی خوراک، ان کی چیزیں الگ ہیں. کیوں؟ ان کی پیدائش اور ان کے عنصر الگ ہیں. وہ آگ سے ہیں، ہم مٹی سے ہیں، لہٰذا آگ کی غذا الگ ہے اور مٹی کی غذا الگ ہے. دونوں کے نقشے الگ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جہاں بار بار اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بتایا. تم ایک پانی کے قطرے ناپاک سے تیرے وجود کو وجود میں نے لایا. کیا کیا؟ اس سے زیادہ تیری حقیقت نہیں ہے. اب اگر خوبیاں اور تم اپنے اندر کمال، اپنے اندر کوئی فضیلت پانا چاہتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو، تبھی تمہارے اندر فضیلت ہوگی، تبھی تمہارا مقام بڑھے گا، تمہاری دوسری مخلوقات میں عزتیں بڑھے گی. اور اگر تم نہیں میری عبادت کرو گے، مجھے نہیں مانو گے، تم اپنے آپ کو کتنا عقل مند کہہ لو، لیکن میرے نزدیک تو کیا ہے؟ عقل مند نہیں. اللہ صاحب فرمائے. اس لیے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. مٹی سے بنے ہوئے ہم انسان کو کبھی اللہ سے ٹکرانا نہیں چاہیے. مٹی سے بنے ہوئے ہمارے انسان اور ناپاک کے قطرے سے کبھی کسی کو ذلیل اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس مٹی میں اگر جانا ہے تو اس دھرتی پر اللہ کے قانون اور اس کے نظام کی پابندی کرنا ہے، بلکہ اور بڑھ کر کے ہم کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کھاتے پیتے اس کا شکر ادا کرنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، کھنکتی ہوئی، گوندی ساندھی ہوئی، ملائی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے حکم ہے کہ جو آدمی جہاں کا ہے اور جہاں کی مٹی اس کے ناف میں لگی ہوئی، کہاں ہے؟ انسان کے مرکزی حصہ کہاں ہے جسم میں؟ ناف. یہ مرکزی حصہ ہے اور یہی مٹی لگایا اللہ نے. کہاں لگایا؟ اور یہیں سے اس کو پھیلایا پورے. لہذا جہاں کی مٹی لگی ہوگی اس کی قبر بھی وہیں بنے گی، وہیں آدمی جائے گا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت جبریل کو فرمایا جاؤ جبریل دنیا سے مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لو. لہذا کالی بھی لیے، گوری بھی لیے، سرخ بھی لیے، ہر طرح کی مٹی لیے اور لے کر کے اس کو ہزاروں سال تک کے پانی میں ڈال دیے
اور وہ سڑتی رہی گلتی رہی اور خوب یہ ختم ہو گئی اس کے سارے چیزیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا اس کو کیا کرو، ایک پتلے کی شکل بناؤ۔ جیسے جیسے اللہ نے حکم دیا بناتے گئے فرشتے، بن گیا تو اللہ فرمایا کیا، ہم اس میں اب اپنے روح پھونکتے ہیں۔ روح پھونکنا، حضرت آدم کی خوبصورت شکل آ گئی۔ یہ کیا ہوا، اسی کی طرف انسان کو اللہ نے بتایا تم کو ہم ایک مٹی سے پیدا کیے۔ اسی لیے آج انسانوں کی نوعیت، اس کی چال ڈھنگ رنگ و روپ کیا ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہیں، ہر ذائقے الگ، ہر مذاق کا آدمی الگ، کہیں کے گورے ہیں کہیں کے کالے ہیں، کالے والے کالے کو پسند کرتے، گورے والے گورے کو پسند کرتے ہیں، کہیں کے لمبے ہیں کہیں کے قد چھوٹے ہیں، کہیں کے لوگوں کے مزاج میں مٹھاس اچھی ہے، کہیں کے لوگوں کے مزاج میں کھٹا پن ہے، کہیں کے لباس میں کچھ الگ نوعیت ہے۔ کسی طرح یہ کیوں ایسا ہوا، یہ مٹی کے رنگ و روپ کے بدلنے کی وجہ سے اللہ نے انسان کے مزاج کو بھی اسی طرح بنایا ہے، اسی طرح بنایا۔ یہ اللہ کی حقیقت اور اللہ رب العالمین اس سانچے۔ بس انسان کو پھر اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں جب اس کی تربیت کرتا ہے تو یہی فرمایا ہے، ہم پہلے تم کو ایک پانی کے قطرہ، پانی کے قطرے کو پھر ہم خون میں بدلتے ہیں، خون سے پھر اس کو ذرا اور گاڑھا بناتے ہیں، 40 دن میں یہ ساری ترتیب ہوتی جاتی ہے، اور وہ گاڑھے خون کو پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں، لوتھڑے سے پھر اس میں ایک شکل انسان کی تیار کرتے ہیں، اور 4 مہینے کے اندر اندر یہ کام اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں سب کچھ کر دیتا ہے، اور پھر سارا سسٹم اعضا اس میں فٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے اب چھوڑ، اب میرا کام ہے، کیا ہے، اب میرا کام ہے، اور اللہ ماں کے پیٹھی میں بچے کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ باہر لانے کے بعد بھی اللہ زندہ رکھ سکتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے، مردہ پیدا کرتا اور یہاں زندہ کر دیتا تاکہ ماں کے پیٹ میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایک زندہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تو زیادہ تکلیف ہے، وہاں وہ حرکت بھی کرتا ہے، اس کے الٹنے پلٹنے کی کیفیت بھی اللہ نے رکھا ہے، تو ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کریم رحیم ہے تو اس کو باہر آنے کے بعد زندگی دیتا تاکہ یہاں یہ حرکتیں کرتا، لیکن ماں کے پیٹ ہی میں کیوں زندہ کیا؟ بتانے کے لیے یہ کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم کو قبر میں بھی لے جائیں گے تو اب بھی میں تجھے زندہ رکھ سکتا اور کر سکتا ہوں۔ جس پروردگار ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ اور کھلا پلا کر کے زندگی دی ہے، وہ دنیا کے گود اور بہار میں بھی تجھے زندگی اور کھلا پلا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو حقیقت یہ میرے بھائی بزرگوں، ہمارا اور آپ کا یہ پورا وجود، پورا جسم کا یہ ڈھانچہ کس سے ہے؟ ایک مٹی سے ہے، اور اس کی پوری غذا کیا ہے؟ مٹی ہے، اور مٹی سے اس کے تعلق ہیں، اسی لیے جسم زمین پر رہ جاتا ہے اور روح عرش کی طرف چلی جاتی ہے۔ روح کی غذا نماز، روح کی غذا روزہ، روح کی غذا نیکی، روح کی غذا قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ماں باپ کی خدمت، روح کی غذا صدقہ خیرات، روح کی غذا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، اور ہماری یہ غذا یہاں کے کھانے پینے کی چیزوں میں جسم اس سے بنتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی حقیقت کو سمجھیے کہ جب اللہ نے ایک مٹی کا پتلا بنایا ہے تو غرور کس چیز کی، تکبر کس چیز کی، اکڑنا کس چیز کی، بدمعاشی کس چیز کی، ایک دن مٹی کے ڈھیر میں ملنا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جنات کو ہم نے ایک لو تیز آگ سے میں نے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ جنات سے ملاقات ہوئی کبھی؟ دیکھا کبھی؟ جنات ایک لطیف چیز ہے، 3 مخلوق ہیں۔ کتنے؟ 3 مخلوق، انسان مٹی سے، جنات آگ سے، اور فرشتے نور سے۔ کس سے؟ نور سے۔ وہ نوری مخلوق، جنات ناری مخلوق، انسان مٹی مخلوق، ہو گئے نا 3، ناری، نوری اور یہ مٹی، تینوں کی الگ الگ کیفیت۔ انسان میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزیں رکھا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ ہمارے جسم میں 4 چیزیں۔ کتنی ہیں؟ 4 چیزیں۔ اسی لیے 4 چیزوں ہی سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ ہم کو آگ بھی چاہیے نہیں چاہیے؟ سردی لگے تو آگ، گرمی، تپش، ہمارے جسم سے بھی آگ کی کیفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بخار لگا تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آگ۔ اور یہ اگر یہ چیزیں نہیں جسم کو ملے تب جسم بھی خراب ہو جائے،
اس لیے اللہ رب العالمین نے آنکھ کی بھی کیفیت رکھا، اسی لیے کبھی کبھی بخار آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس وقت میں اس کو نعمت سمجھو، تو اگر یہ بخار بھی آنا جانا بند ہو جائے تو تیرے جسم کی کیفیت میں کیا ہو جائے گا؟ خرابی آ جائے گی۔ اس لیے انسان کے جسم کو آگ بھی چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ ہوا بھی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہوا بھی چاہیے۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رکھ سکتا ہے، لہٰذا اس کو آگ بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی بھی ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزوں سے، یہ چاروں عنصر سے اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کو رکھا۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوق ناری اور نوری مخلوق فرشتہ، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ صفتیں نہیں رکھا، یہ کام نہیں رکھا، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا تجارت کاروبار کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس کے لیے صرف اللہ نے ایک ہی دیا کہ اللہ کے حکم پر تم کو عمل کر رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ فرشتے کے کام ہی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا نوری مخلوق کے تو بات ہی الگ ہو گئی، بات ہی۔ اب ایک ہی مخلوق ہے وہ جنات، جس کو ناری کہتے ہیں۔ اس میں بھی دو کیفیت ہے، ایک شیطان اور ایک جنات۔ شیطان اسی سے یوں کہتے ہیں علماء کرام کہ چاہے جنات سے شیطان نکلا ہو یا شیطان سے جنات نکلا ہو، لیکن دونوں کے عنصر کیا ہے؟ آگ ہے۔ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی اللہ نے آگ ہی سے بنایا، اور اسی سے جناتوں کی، جس طرح سے انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، اسی طرح جناتوں میں ایک طبقہ شیطان ہو گیا، بدماش ہو گیا، اور اس کی کیفیت نوعیت الگ ہو گئی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جناتوں میں جو بہت بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، صحابیت کے درجہ ان کو حاصل ہے، وہ بڑے بڑے دین کی خدمت اور کام کیے ہیں، اور آج بھی وہ لوگ دنیا میں ایسے کام کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اور ان کی بھی ایک دنیا آباد ہے، لیکن وہ ہماری نظروں سے اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اوجھل رکھ دیا ہے۔ لیکن ہاں ان میں اتنی طاقت اور صلاحیت اور صفت اللہ نے دیا ہے کہ اگر وہ رنگ و روپ بدل کر کے انسان کے ساتھ میں آ کر کے مل جل کر کے کام کرنا چاہے، انسان کے ساتھ میں کچھ معاون مددگار بننا چاہے، تو اللہ کے حکم سے وہ اپنے جسم میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے یہ صفت اور خوبیاں دی ہے۔ ہم لوگ بھی سوچتے کہ کاش ہم کو بھی اللہ ایسا دے دیتا تو ہم لوگ کر لیتے، نہیں۔ ملنے کے بعد میں پابندیاں ہیں۔ کیا ہے؟ جنات کہتے ہیں کہ کاش ہم انسان ہوتے تو بہت اچھا کام کرتے، انسان کہتا ہے کہ کاش ہم جنات ہوتے تو ہوا میں بالکل پھرتے۔ اس لیے جنات جس طرح انسانوں کی آبادی ہے، اسی طرح جناتوں کی آبادی ہے، لیکن کیا ان کی ٹرین چل رہی ہے؟ ہوائی جہاز ہے ان کے اڈے؟ وہ بھی حاجی اور حج کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ جناتوں کا ایئرپورٹ کوئی بنا ہو؟ کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ ان کی ٹرینیں، ان کی گاڑیاں، ان کی یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہوا میں حلول کر جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا میں وہ حلول کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہوا میں کیسے حلول کر جاتے ہیں؟ وہ ہوا میں کیسے مکس ہو جاتے ہیں؟ آج سمجھنا بہت آسان ہے۔ ہوا ہی سے تو پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی کیفیت کیا ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ ایک چیز بات کرتے ہیں، ہوا میں یہاں سے وہاں منتقل اللہ کر رہا ہے۔ ہماری بات سے بڑی بڑی تجارتیں، بڑی بڑی چیزیں منتقل ہو رہی ہیں، لہٰذا ہوا میں ہماری بات کو، ہمارے لکھنے کو، ہمارے پڑھنے کو اللہ نے اس کو مکس کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جنات کی جسم اور اس کی کیفیت ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہوا میں کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں، یعنی جس کو حلول کہتے ہیں اسے۔ جس طرح سے ہم لوگ ہوا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جنات میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جس طرح آپ انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں اسی طرح سے آپ کیا کیجئے؟ جناتوں کو بھی دعوت دیجیے۔ اور مکمل ایک سورۃ الجن قرآن کریم میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آپ صحابہ کے ساتھ میں جناتوں کے ساتھ میں تبلیغ میں گئے ہیں۔ اور آج بھی مکہ المکرمہ میں ایک جن مسجد کے نام سے مشہور ہے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو تبلیغ فرمائے تھے۔ لہذا جنات انسان کے ساتھ میں نیکی اور بھلائی کے کام میں آ کر کے ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے یہ قدرت اور طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکلوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ سانپ بھی بن جائیں گے، جانور بھی بن جائیں گے، اس کی علامتیں بزرگوں نے بتائی۔ اگر وہ کتا بنتا ہے تو شریر جنات ہوتا ہے۔ کیا ہے؟
اچھے لوگ کتے کی شکل میں نہیں آئیں گے، جنات زیادہ تر اگر شکلیں بدلتے جانور کے تو بلی کی شکل میں آئیں گے، کس میں؟ بلی کی شکل میں۔ کبھی کبھی وہ ڈرانے اڑانے کے لیے، ذرا تنبیہ کرنے کے لیے سانپ کی بھی شکل میں بنتے ہیں وہ لوگ، لیکن اسی لیے حکم ہے کہ اگر وہ سانپ کی شکل میں بنے اور کسی انسان کو اگر وہ نظر آ جائیں تو پھر ایسے حالات میں حکم ہے کہ اس کو 3 مرتبہ بولو کہ اگر تم جنات ہو تو چلے جاؤ، کیا کرو؟ اگر وہ نہیں جاتا ہے تو پھر اس کو مارنے کا حکم ہے، لیکن 3 مرتبہ بولنے کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جانور یا ہو جناتوں میں ہو جو بعد میں کہیں مار دینے کے بعد پریشانی نہ ہو، اسی لیے مارنے سے پہلے اس کو کہا گیا کہ بول دو اس کو اگر جنات کی تم روپ و رنگ میں آئے ہو اس مرحلے میں تو پھر تم چلے جاؤ، ورنہ پھر تمہارے ہم کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ جس کے بارے میں ایک محاورہ ہے، یہ حدیث بھی لوگ بولتے ہیں کہ قتل الموذی قبل الایذاء، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے کیا کرو؟ مار دو۔ یہ ہے چیز، مار دو، ختم کرو۔ مچھر آ جائے تو کیا کرو؟ آئیے بہت اچھا آپ آئے، نہیں کہنے کے اوپر مارو اس کو۔ کیوں؟ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے۔ کھٹمل پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ یہ سب کو سمیٹ کر کے تکیے کے نیچے رکھ لیں گے، نہیں، یہ ایذا دینے والی چیز ہے، اس کو ماریے، اس کو بھگائیے، کیڑے مکوڑے آ جائیں کچھ بھگائیے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ لہذا سانپ داخل ہو جائے تو ایسا نہیں گلے میں لپٹ کر کے بیٹھا لیجئے، نہیں، حکم ہے اس کو ماریے، لیکن یہ حکم ہے قتل الموذی قبل الایذاء، ایذا دینے سے پہلے ماریے اس کو۔ ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے جناتوں کے سلسلے میں ذکر کیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں تنہا، ان لوگوں کی زیادہ تر عبادتیں مسجد ہی میں ہوتی ہیں۔ بس 2 منٹ میں بات سنیے، نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک جنات سانپ کی شکل میں آ گئے، ذرا اس کی نماز میں خلل، تو بیچارے پڑھے لکھے آدمی، اس نے اٹھایا اور ڈنٹا فوراً کام کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لیکن وہ تھا جنات، اس کی آل اولاد نے فوراً اس کو گرفتار کیا، پکڑ کر کے لے گئے اپنی جگہ پر۔ ہے اسی طاقت، وہ زمین کے کھو میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں، ان کے بھی اچھے اچھے گھر مکانات ہوتے ہیں۔ پکڑا ان کے آل اولاد اور ان کو لے گیا، اور جو ان کی عدالتیں جہاں چلتی تھی، جہاں بڑے بڑے لوگ قاضی بیٹھے ہوتے تو وہاں انسان کو لے کر کے پیش کر دیا۔ کیا ہے اس کا مقدمہ؟ اس نے میرے والد کو مار دیا ہے، ہم سب کو یتیم بنا دیا۔ اچھا، جج جو تھا وہ بھی عالم دین تھے، اچھے لوگ تھے سب جنات۔ پوچھا کیوں بھائی، کیوں مار دیا ان کے والد کو؟ کہا کہ دیکھیے ہم جو مارے ہیں اس کو، اس کی وجہ یہ ہے ہم ایک حدیث پر عمل کیے۔ کس پر؟ حدیث میں یہ ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والے جانور کو، چیز کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ کہیں ہم کو تکلیف نہ پہنچا دے، ڈس نہ دے، اسی لیے میں نے مار دیا۔ تو جنات لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو حدیث سے دلیل دے دیا، اور یہ تو مسئلہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کا مارنا بالکل صحیح ہے۔ کیوں گیا یہ سانپ کی شکل میں انسان کو ڈرانے کے لیے؟ اس کو ڈانٹا، اس کے لوگوں کو کہا کہ جب یہ ایسے ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ دلیل جب پیش کر رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تمہارا والد جو گیا تھا وہ اس کو تکلیف دینے کے لیے، اور تکلیف کی وجہ سمجھ کر کے اس نے مارا ہے، تو یہ بالکل صحیح کیا، غلط نہیں کیا ہے۔ لیکن دوسرے نے، ایک جنات نے پوچھا کہ قاضی صاحب ذرا یہ تو پوچھیے اس سے، یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے؟ کون سی حدیث میں یہ دیکھا ہے؟ کون سی کتاب میں یہ ہے؟ کب اللہ کے رسول فرمائے یوں ہی بول دینے سے توڑے ہوگا؟ اب ایک بات آئی کہ یہ حدیث ہے کہاں پر، کس کتاب میں ہے؟ الگ الگ لوگوں نے اس کے حوالے بھی دیے ہیں۔ تو یہ شخص تو سیدھا سادہ تھا، جیسے ہم لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن حوالہ نہیں جانتے۔ بہت سارے علماء ہم لوگ بھی ہیں، حدیث جانتے ہیں لیکن حوالہ پرفیکٹ نہیں بتا سکتے، اس کو کتاب کھول کے دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم سے کوئی کہے گا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث فلاں فلاں، تو ہم یہ نہیں فوراً کہہ دیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ کتاب میں ملائیں گے۔ ہے ہم لوگوں کے پاس میں کتابیں، ہم دیکھیں گے، اگر وہاں سے بالکل مکمل ہے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بہت ہی علم والے ہوتے ہیں، بعض ایسی حدیثیں جو الحمدللہ جس کو معلوم ہے مصیبت بتا دیتے ہیں، اور یہ ایک نئی بات تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے کہا کہ مجھے تو حوالے یاد نہیں ہے، کب کہا، کس صحابی نے ذکر کیا۔
تو جنات میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کے کہا کہ یہ انسان جو کہہ رہا ہے اور جو حدیث کے حوالہ دے رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں موجود تھا. جنات نے گواہی دی، کیونکہ جنات کی عمر کتنی ہوتی؟ 60-70 نہیں، 1200 سال، 1500 سال، 1800 سال. ابھی ہمارے ایک دوست تھے جن کے تعلق جناتوں سے تھے، اس نے اپنے دوست کے انتقال کے بارے میں بتایا. ہم لوگوں سے کبھی کبھی گفتگو بات چیت ہوتی تھی تو کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے پوچھا کتنی عمر؟ کہا کہ 1200 سال کی عمر میں. کتنے؟ 1200 سال. ہم لوگ منہ میں پانی آ رہا. اگر اللہ ہم لوگ عمر دے دیتے تو کیا مزے لیتے نا. اللہ اس لیے نہیں دیا، یہ 60-70 میں کھلاڑی بن گئے ہم لوگ. آگ لگانا شروع کر دی دنیا میں، بدماشیاں شرارت کر دی. اللہ جانتا تھا اس مٹی کے پتلے کو اگر زیادہ دن زندہ رکھو گے تو یہ آسمان بھی توڑنے کے لیے آ جائے گا. یہ بھی تو یہ گھر ہی جلا رہا ہے، دکانیں جلا رہا ہے، سڑک توڑ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے مختصر. ان لوگوں کے ایسی حالات نہیں ہیں، اسی لیے لمبی عمر. اس نے کہا کہ میں نے حدیث سنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہو گئے. کہا کہ اگر یہ حدیث ہے اور اس بنیاد پر اس نے انسان نے مارا ہے تو اس پر میں قتل واجب نہیں ہے، قصاص واجب نہیں ہے، یہ بری ہے. تیرے باپ نے غلطی کیا کہ یہ سانپ کی شکل میں گیا تھا. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ بیچارہ مسلمان ایک صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر کے کیا ہو گیا؟ تابعی بن گیا. جنات بھی صحابی ہوتے ہیں، ان میں بھی صحابہ کا ایک درجہ ہے. تو جس طرح سے میرے بھائی بزرگوں ہم لوگوں میں نیک اور اچھے برے ہیں، اسی طرح اس میں بھی ہیں. البتہ کبھی کبھی لوگ شرارت جو کرتے ہیں وہ شیطانی قسم کے حرکتوں سے ہوتے ہیں. اب بڑے بڑے ہمارے کھلاڑی بھی لوگ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جاؤ میرے پاس میں جنات کو بوٹل میں بند کر دوں گا. کیا بات، کیا کہتے ہیں؟ بوٹل میں بند کر دوں گا، آگ میں جلا دوں گا. یہ سب ان کے تجربات ہیں، کیا ہیں اللہ مالک. لیکن ہم لوگوں کے ایسے کوئی حالات ایسے نہیں ہیں. خیر الغرضی کرنا ہے، بتانا ہے اللہ نے 2 مخلوق بنائی. کیوں؟ اور دونوں کو مکلف بنایا ہے، ایک انسان اور ایک جنات. دونوں کی کیفیت الگ بنائی. اس کو آگ سے بنائے، انسان کو مٹی سے. اس کی خوراک اور غذا اللہ نے دوسری رکھا ہے. ہڈیوں پر اس کی روزی کو اللہ پیدا کرتا ہے. وہ کھیتی باڑی اس طرح ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کو اسی طرح انتظام کرتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے دونوں کی حقیقت کو بتایا کہ آگ بھی پانی سے بجھ جائے، اس کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے جناتوں تو بھی تکبر غرور گھمنڈ نہیں کرنا. مٹی جس طرح سے پست ہے، ذلت بھی اٹھا لیتی ہے، دب بھی جاتی ہے، کوڑے کچڑے کے سامنا کر لیتی ہے. اے انسان تو سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن دنیا میں زمین پر شریر اور بدماش اور کفر کی کاموں میں مبتلا ہونا تمہاری حقیقت اتنی ہے. اس لیے اللہ نے دونوں کو بیان فرمایا. اس کے بعد پھر آگے کی تفصیل ہے کہ اللہ نے حضرت آدم اور پھر اس کے بعد شیطان کو کس طرح آگے بڑھایا اور شیطان کس طرح مردود ہوا اور پھر جہنم کی کیا نوعیت ہوگی اور جہنم اور جنت کے دروازوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. جہنم کے اتنے دروازے، جنت کے 8. ماشاءاللہ تیاری میں ہے. 7 اور 8 انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتاؤں گا. 7 میں کون کون اور 8 میں کون کون راستے سے کون جائیں گے، کس کو کہاں جانا پڑے گا، کس عمل سے. انشاءاللہ اگلی تفسیر میں اللہ ہم سب کو عمل سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ مشترکہ قربانی کا میرے نگرانی میں جو ہوتے رہتے ہیں برسوں سے، اور آپ حضرات سب حصہ لیتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے. اس سال بھی اس کا انتظام ہے. امام صاحب کے پاس، محسن صاحب کے پاس پہ وہ ہے. ایک حصہ 2000 مہنگائی اور بڑھوتری کی بنیاد پر اچھے طرح سے کرانے کے لیے 2000 طے ہوا ہے. آپ حضرات اپنے کوئی بھی حصہ سہولت کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ دیانت و ذمہ داری اللہ کی توفیق سے میں لیتا ہوں. انشاءاللہ صحیح ڈھنگ سے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ آپ سب کو ہم کو توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اللہ ہم سب گنہگار خطا کار اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یقیناً تو ہی نے ہم سب کو بہت
بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، کامل انسان بنایا ہے، پھر احسان کا معاملہ کیا، انسان بنا کر کے ایمان والا بنایا، ایمان میں بھی وہ ایمان دیا جو پیارے آقا محمد رسول اللہ کی امتی سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ اے اللہ اس سے بھی اور بڑھ کر کے ایک احسان اور کیا کہ ہم لوگوں کو مسجد میں آنے جانے والا بنایا ہے۔ اگر تو نہیں چاہتا تو اپنے گھر سے باہر زندگی گزروا دیتا۔ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے قرآن سننے، پڑھنے، سمجھنے کا ہم سب کو موقع دیا ہے، یہ سب تیرے فضل سے ہے۔ جتنا بھی شکر ہم لوگ ادا کریں اے اللہ وہ کم ہے، کم ہے، نہ شکری ہو جائے میرے مولا تو معاف فرما دیجیے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، رحم کی ہم سب محتاج ہیں، رحم کر دیجیے، کرم فرمائیے، عافیت فرمائیے، ایمان اسلام کی سلامتی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنے اللہ سننے سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سب سے راضی ہو جائیے میرے اللہ، سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما دیجیے، روزی روزگار میں برکتیں نصیب فرما دیجیے، صحت میں عافیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ سارے بندوں کو، سارے بندیوں کو، ماں بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو اے اللہ سب کی ضرورت حاجت تقاضوں کو پوری فرما دیجیے، رحم فرمائیے، بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔